نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون وقال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات معزز سامعین کرام، آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آنکھوں کے ذریعے سے دنیا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ ان مناظر کو دیکھ کر بے ساختہ دل سے صدا آتی ہے کہ ان مناظر اور کائنات کو بنانے والا ایک خالق و مالک ہے۔ جس انسان کے پاس آنکھ کی یہ عظیم نعمت نہ ہو، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ساری دنیا اس کے سامنے تاریک ہے، اندھیری ہے۔ خود اپنے وجود کو نہیں دیکھ سکتا، اپنی جائیداد کو نہیں دیکھ سکتا، اپنی بیوی اور اپنے معصوم پھول سے بچوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یوں سمجھا جائے کہ آنکھ انسانی وجود میں سب سے بھاری نعمت ہے۔ آنکھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں نا، دست نگر بن جاتا ہے آدمی، دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ اس لیے اس آنکھ کی عظیم نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے، اسے پاکیزہ بناؤ۔ دارقطنی کی روایت ہے، 5 چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کچھ نہ کرو، صرف دیکھو تو بھی عبادت کا ثواب ہے۔ یہ کس سے مل رہا ہے؟ صرف آنکھ کی نعمت کے ذریعے سے۔ اور جسے یہ نعمت میسر نہیں، وہ تو ان عبادتوں سے گیا۔ خمس من العبادہ، 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ النظر فی المصحف، نمبر 1، قرآن کریم کو دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے۔ وضو کر کے آؤ، مصحف کو، قرآن کو کھولو، عقیدت سے، محبت سے دیکھو۔ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ والنظر الی الکعبہ، بیت اللہ شریف کو دیکھنا، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ خانہ کعبہ کے اوپر 120 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر اترتی ہے، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں صرف دیکھنے والوں کے لیے۔ ایک بندہ صحن حرم میں صرف خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے اور کوئی عمل نہیں کر رہا ہے تو بھی وہ عبادت کر رہا ہے۔ والنظر الی الوالدین، ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صرف دیکھنا عبادت ہے۔ خدمت تو اور اعلیٰ مقام ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس نے محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھ لیا، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ عظیم نعمت ہے ماں باپ، اور اس کی قدر و قیمت کا احساس تب ہوتا ہے جب یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں۔ ماں باپ ہماری زندگی کے لیے ایک بوجھ بن گئے ہیں، یوں سمجھو۔ شادی ہوئی، بہو آئی، ہم نے ماں باپ کو الگ کر دیا، گھر سے نکالنا شروع کر دیا، ہماری زندگی کے لیے ایک عجیب طرح کے بوجھ محسوس ہونے لگے۔ اور آقا کیا فرماتے ہیں؟ پیار سے، محبت سے ماں باپ کو دیکھ لو تو بھی عبادت ہے اور حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔
ہم دعائیں کرانے جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، حضرت کے پاس، دعا کر دیجئے زندگی میں برکت آ جائے۔ سارے پیر ایک طرف، مولوی ایک طرف، اعلیٰ رتبے والے جنہیں ہم سمجھتے ایک طرف، اور ماں باپ کی دعا ایک طرف، تو یہ پلڑا بھاری ہے تمہارے لیے۔ تمہارا پیر تمہارے ماں باپ ہے۔ کسی کے قدموں میں جنت نہیں لکھا اللہ نے، استاد کے، ٹیچر کے قدموں میں، کسی کے قدموں میں جنت نہیں لکھا۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تمہاری ماں ہی تمہارے لیے جنت ہے۔ تو بہرحال نمبر 3 النظر الی الوالدین، ماں باپ کی طرف دیکھنا عبادت۔ والنظر فی زمزم، زمزم کا پانی ہے نا جو مائے شفا ہے، کائنات کا سب سے متبرک پانی ہے، اس پانی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ والنظر فی وجہ العالم، کسی عالم دین کے چہرے کی طرف پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ کس وجہ سے عبادت ہو رہی ہے؟ آنکھ کی نعمت کی وجہ سے۔ آنکھ ہے تو ہم دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، مسجد کی طرف ہم آتے ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری نگاہیں ناپاک ہو چکی ہے۔ اس مرض میں، اس بیماری میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد و عورت سب ملوث ہیں۔ جوان کرے تو بھی ناجائز ہے، بدنگاہی، غلط دیکھنا، غیر محرم کی طرف قصدن لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا، جوان کرے تو بھی ناجائز اور حرام ہے، اور بوڑھا شخص کرے تو اس میں اور شدت آ جاتی ہے کہ تو بوڑھا ہے، تجھے تو تسبیح کرنی چاہیے، رب کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، تمہیں تو مسجد کا ایک کونا پکڑ لینا چاہیے، تو جوانوں کی طرف بدنگاہی کر رہا ہے۔ تو اللہ کو اور غیظ و غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے کہ دیکھو بوڑھا شخص آنکھوں سے زنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، زناکاری آنکھوں کا کہا گیا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے، قصدن غیر محرم کی طرف لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا۔ اور اللہ کی غیرت جب جاگ اٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ غلط نگاہی، لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، اگر نگاہ سے آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ صرف دیکھنے سے جذبات اور دل کے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوئی شخص جنگل کا سفر کر رہا، شیر کو دیکھ لیا، اب بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ آدمی مستحکم نہیں رہ سکتا، دل کے جذبات بدل جائیں گے، بندھن ٹوٹ جائیں گے، حواس باختہ ہو جائے گا انسان۔ صرف دیکھا ہے آنکھ سے۔ انسان تھکا ہارا جب اپنے گھر میں آتا ہے، معصوم بچے دوڑ کر لپک کر آتے ہیں، انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، صرف دیکھا ہے، دیکھنے کی وجہ سے۔ خانہ کعبہ کو دیکھو عقیدت کے ساتھ، دل میں ایک سرور آتا ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اسی نگاہ کے ذریعے سے اگر غلط چیزوں کو دیکھا جائے تو غلط اور منفی اثرات ہمارے دل پر آ جاتے ہیں، پھر عبادت میں لذت نہیں، عبادت میں مزہ نہیں آتا، مٹھاس نہیں ہوتا۔ بدنگاہی عجیب شے ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ الکبائر کتاب کا نام ہے، امام ذہبی کی الکبائر میں یہ مشہور واقعہ لکھا ہے کہ ایک بد نگاہی سے نگاہ کا غلط استعمال ہوا، اللہ نے ایمان سلب کر لیا۔ مصر کی جامع مسجد ہے، ایک مؤذن جو نہایت شریف، پاک باز، تقویٰ طہارت والا، مصر کی جامع مسجد میں اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھا۔ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا۔ جب اوپر چڑھا تو وہاں سے نیچے دیکھا تو ایک گھر پر نگاہ چلی گئی، اور وہ ایک عیسائی کا گھر تھا جو ابھی ابھی باہر سے کرائے پر رہنے آیا تھا۔
تو اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی پر نگاہ پڑ گئی، بے ساختہ اذان دیے بغیر مینارے سے نیچے اترا اور فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گیا، کہا میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے، تم مسلمان ہو، ہم لوگ عیسائی ہیں، شرط ہے اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو عیسائی بن جاؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں عیسائیت قبول کرتا ہوں۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا آؤ بات کرتے ہیں۔ اوپر چھت پر چڑھنے کے لیے جیسے ہی چوتھے پانچویں سیڑھی پر قدم رکھا تو اس مؤذن کا پیر پھسل گیا اور اوندھے منہ گر گیا، گردن ٹوٹ گئی اور کفر پر انتقال ہو گیا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وجہ کیا بنی؟ نگاہ کا غلط استعمال۔ غیر محرم وہ زندہ ہو یا اس کی تصویر ہو، فوٹو ہو، دونوں کو قصدن لذت حاصل کرنے کی غرض سے۔ ایک ہوتا ہے کہ اچانک نگاہ پڑ گئی، گلی میں سے کوئی گزر رہا، اچانک غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ گئی اور اس نے فوراً نگاہ نیچی کر لیا اللہ کے خوف سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عبادت میں اللہ وہ لذت دے گا کہ اس کی مٹھاس وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا، فوراً نگاہ نیچے کر لے۔ لیکن اگر ایک سیکنڈ کے لیے لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھ لیا تو دیکھنے سے اس کی تصویر سینے میں بھی بنتی ہے، یاد رکھو۔ موبائل کے کیمرے سے آپ فوٹو لینا تو فوکس کرنے کے لیے آپ کو ایک سیکنڈ پھر بھی سیدھے میں رکھنا پڑے گا کہ اچھے سے فوٹو آئے۔ پھر عبادت میں مزہ نہیں آتا، پڑھنے پڑھانے میں مزہ نہیں آتا۔ بچے پڑھ رہے ہوتے اسکولوں میں کالجوں میں، بدنگاہی، موبائل اتنا دیکھا ہے، ناجائز فلمیں اتنی دیکھی ہے کہ وہاں تعلیم گاہوں میں بیٹھ کر بھی اس کا دل و دماغ وہاں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بدنگاہی وجہ ہے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر جوانی میں نہ چھوٹی نا تو بڑھاپے تک یہ مرض چلتا چلا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی یہ لا علاج مرض ہے۔ کیا آپ نے بوڑھوں کو نہیں دیکھا کس کثرت کے ساتھ فلم بینی ہو رہی ہے، موبائلوں کا استعمال ہو رہا ہے؟ تو ایسے شخص کو اللہ سے شرم آنی چاہیے کہ آپ کے اعضاء جوارح کمزور پڑ گئے، آپ کے بال میں چاندنی آ گئی، سفیدی آ گئی، اور آپ اللہ کی ناجائز چیزوں کو جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک طالب علم آتا ہے پڑھنے اپنے اسی مکتب میں، تو وہ لیٹ آتا ہے ہمیشہ 10 بجے تقریباً، کبھی پونے 10 بجے۔ تو جب اس سے وجہ پوچھی گئی، کہا نیند پوری نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا کیوں نیند پوری نہیں ہوتی، کب سوتے ہو؟ کہا سونا چاہتا ہوں لیکن ہمارے دادا جو ہے نا وہ سونے نہیں دیتے، وہ 2 بجے تک ٹی وی میں فلم دیکھتے ہیں، 2 بجے تک۔ جب ہم بچے کہتے ہیں تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو، غیرت کا مقام ہے۔ جب اللہ کی غیرت آئے گی تو پھر کوئی نہیں بچ سکو گے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ 2 ٹوک کہہ رہا ہے، قل للمؤمنین، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے جس کا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، آخرت پر، آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ اللہ کے جو احکامات ہیں نا، جیسے کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مردوں کو خطاب ہے، لیکن اس کے ساتھ میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ عورت کو اسپیشل الگ سے نہیں کہا قرآن نے کہ عورتوں تم بھی نماز پڑھو۔ اللہ کا ایک مطلق حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مرد کو حکم ہے تو عورتیں چونکہ تابع ہیں تو وہ بھی شامل ہو گئی۔ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، روزے رکھو، ایمان والے مردوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن عورتیں بھی شامل ہیں اس میں، اسپیشل عورت کے لیے الگ سے حکم نہیں دیا۔ ایسے اور دیگر عبادات ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن نگاہوں کی حفاظت، اپنی نظر کو نیچی رکھنا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ اے ایمان والو نگاہیں نیچی کر لو، اور اس کی اگلی آیت میں
कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन। ऐ नबी, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहों को नीची करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ईमान वालों से कहा जा रहा है अगर निगाहें नीची रहेंगी तो ये उनके लिए ज़्यादा साफ सुथरी बात है, पाकीज़गी का बाइस है ये। और अगर तुम निगाहें नीची नहीं करोगे, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाउन, अल्लाह ने धमकी भी दी है कि अल्लाह तुम्हारे करतूतों को खूब जानता है। तुम आंखों का इस्तेमाल करते हो और ये सोचते हो कि हमें कोई देखने वाला नहीं, कोई इंसान देखने वाला नहीं। बंद कमरे में तुम आंखों का गलत इस्तेमाल करते हो और सोचते हो कि हमें कोई देखने वाला नहीं। एक हस्ती है, एक ज़ात है जिसने तुमको, हमको, सारी कायनात को बनाया है, जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, सीनों के भेद को भी जानता है। वो अल्लाह तुम्हें हर आन हर लम्हा देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो। खबीरुम बिमा यसनाऊन, तुम्हारे करतूतों की उसको सब खबर है। लिहाजा निगाहें साफ और नीची रखनी चाहिए, क्योंकि आंख ऐसी अजीम नेमत है कि ये जिना का दरवाजा खोलता है। सबसे पहले हमारी आंख ही जिना करती है, आंख ही शुरुआत करती है। अगर आंखें ही, इस्लाम कहता है कि तुम दरख्त के पत्तों को छोड़ो, जड़ ही काट दो तो दरख्त ही मर जाएगा। जिना बिलफेल करने के लिए जिस चीज से शुरुआत होती है, बदनिगाही, आंखों का गलत इस्तेमाल, इसी को तुम झुका लो तो तुम अगले गुनाह से बच जाओगे। एक शख्स तस्बीह खा है, तस्बीह पढ़ता है, तहज्जुद गुजार है, नमाज रोजे का पाबंद है, अल्लाह वाला कहलाता है, लेकिन अगर बदनिगाही उसकी जिंदगी में है ना, आंखों की हिफाजत नहीं है, वो आदमी अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता, अल्लाह का वली नहीं बन सकता। अपने माशरे में देखें, कोई गैर महरम औरत का क्या गुजर हो गया, हमारी निगाहें उस वक्त तक पीछा करती है जब तक कि वो दूसरी तरफ मुड़ न जाए, रुख का चेंज ना कर ले। ये हम मुसलमान हैं, ये हमारी गैरत ईमानी है। इमाम मुंज़री ने अत-तरगीब व तरहीब में एक लंबी हदीस बनी इसराइल के बारे में नकल फरमाया है। आका फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक इबादत गुजार था जिसने समंदर के बीच में इबादत किया था। किसी तरह से समंदर के बीच में पहुंचा, वहां एक टीला नुमा पहाड़ी थी, वहां वो इबादत करने लगा, रहबानियत इख्तियार किया, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चला गया। ये पिछली शरीयतों में जायज़ था कि अल्लाह की इबादत के लिए किसी गार में पनाह लेकर और जंगल बयाबान में निकल गए और घर वालों को छोड़ दिया, अल्लाह का होना चाहता था। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इस्लाम में है कि तुम बीवी बच्चों के साथ रहकर अल्लाह को राज़ी करो। पिछली शरीयतों में जायज़ था। तो वो इबादत गुजार समंदर के बीच में उस टीले पर 500 बरस तक इबादत किया। लंबी उम्रें मिलती थी बनी इसराइल को, और अल्लाह ताला ने उंगली की मोटाई के बराबर एक चश्मा जारी कर दिया मीठे पानी का। वो रोजाना एक गिलास, एक कटोरा पानी पीता, और अनार का एक दरख्त उगा दिया था, एक अनार रोजाना खाता। 500 साल की बेरिया इबादत खालिस अल्लाह के लिए। क़यामत के दिन जब हश्र होगा तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, जाओ इस इबादत गुजार को, आबिद शख्स को मेरे फजलो करम से जन्नत में दाखिल कर दो। तो वो बंदा कहेगा, या रब बल बिफजली बल बिअमली, या अल्लाह आपके फजलो करम से नहीं, मेरी इबादत की वजह से जन्नत में दीजिए। वो आबिद हैरान होगा कि मैंने 500 साल तक इबादत की, मेरी इबादत गुजारी का और मेरे नवाफिल का और मेरे इखलास का कोई जिक्र, कोई तज़किरा नहीं। अल्लाह को कहना चाहिए ना कि तुमने 500 साल बेरिया इबादत की है, अच्छी इबादत की है, इसके एवज जन्नत में जाओ। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों से कि इस बंदे को मेरे फजलो करम से जन्नत में दाखिल करो।
بندہ حیران ہو کر کہے گا کہ نہیں میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کیجیے. تو اللہ پاک پھر سمجھائے گا کہ دیکھو ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے, آنکھ کی نعمت پہلا ذکر ہوگا. آنکھ کی جو نعمت ہوگی 500 سال کی عبادت کو آنکھ کی نعمت ہی غالب کر دے گی. ایک طرف آنکھ کی نعمت 500 سال تک تم نے دیکھا, آسمان کو دیکھا, کائنات کے مناظر کو دیکھا, اچھی چیزوں کو دیکھا. ان نعمتوں, اس نعمت کا مقابلہ 500 سال کی عبادت بھی نہیں کر سکتی. پھر دیگر عبادت الگ ہے, پھر دیگر انعامات الگ ہے. دل کی نعمت ہے, زبان کی نعمت ہے, کانوں کی نعمت ہے, ہاتھ پاؤں کی نعمت ہے, جس سے تم نے عبادت کی اللہ کی. ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے کیا لایا؟ پھر اللہ کہے گا 500 سال تک انار سے پھل کھلایا, انار کا, میٹھے پانی کا چشمہ پلایا. ان نعمتوں کے بارے میں تم نے کیا عمل کیا؟ ایک ایک نعمت کو گنوایا جائے گا, بندہ لاچار ہو جائے گا. پھر مزید یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جنت کے بجائے جہنم کی طرف لے جاؤ. جب جہنم کی سیر کرائی جائے گی تو سخت پیاس لگے گی, بندہ پانی پانی چلائے گا. تو ایک فرشتہ ایک گلاس لے کر آئے گا تو کہے گا یہ پانی مجھے پلا دو, ضرورت ہے. کہا جائے گا 500 سال کی عبادت اس کی قیمت ہے. وہ بندہ خود طے کرے گا اور دے دے گا 500 سال کی عبادت. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھوائے گا بتاؤ 500 سال کی قیمت تم نے خود طے کی, ایک گلاس پانی کا بدلہ ہے. بتاؤ 500 سال تک میں نے روزانہ گلاس میں پانی پلایا, ایک کٹورا روزانہ میٹھا پانی پلایا, اس کے عوض میں تم نے کیا لایا؟ تو یقیناً ہمارے وجود میں جتنی ساری نعمتیں ہیں, اللہ کے انعامات ہیں, ان کا مقابلہ اور ان کے عوض میں ہم عبادت نہیں کر سکتے. اگر اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوا تو ہم تو ہلاک و برباد ہو جائیں. جنتی جنت میں اللہ کو دیکھیں گے, ہمارا عقیدہ ہے. دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں, دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. جنت میں جانے کے بعد جنتی کے لیے سب سے بڑا انعام جو ہوگا وہ اللہ کا دیدار ہوگا, اور سب سے مقرب بندہ وہ ہوگا جس کو صبح و شام اللہ کا دیدار ہوگا. حدیث پاک میں اس طرح آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا میرے بندو تم خوش ہو, کسی چیز کی اور ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے, ہمیں جنت میں داخل کر دیا, جہنم سے بچا لیا, ساری نعمتیں موجود ہیں, ہمیں اور کیا چاہیے؟ بس اللہ پردہ ہٹا دے گا, سب کے سب اللہ کا دیدار کریں گے. تو اللہ کے دیدار کی جو نعمت ہوگی جنت کی تمام نعمتوں پر بھاری پڑ جائے گی, سب کچھ بھول جائیں گے جنت. اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزے قیامت جنت میں ہمیں اللہ کا دیدار ہو تو اپنی نظر کو پاکیزہ کرو, یقیناً عبادت کا نور سلب ہو جائے. حدیث پاک میں اس کو اس طرح سے مثال دے کر سمجھایا, النظر سہم مسموم من سہام ابلیس. جو نظر ہے نا, نگاہ, یہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. پرانے زمانے میں جب لڑائی ہوتی تھی تو تیر کو زہر میں بھگویا جاتا تھا, زہر میں بھنا جاتا تھا. زہر آلود تیر سے اگر کسی کو مارا جائے تو وہ مر ہی جاتا تھا فوراً, پھر اس کا علاج بہت کم ہوتا تھا کہ زہر میں بھنا ہوا یہ تیر ہے. اور نظر کو ابلیس کا تیر کہا گیا ہے. آپ تھیلی میں دودھ لے کر جا رہے ہیں, اس میں سوئی چبھو دیں, تھوڑی دیر میں سارا دودھ نکل جائے گا. لیکن اگر اس تھیلی میں آپ تیر گھسا دیں, کچن کا آپ چاقو اس کے اندر ڈال دیں, چند سیکنڈوں میں سارا دودھ نکل جائے گا. اسی طرح ہم ساری عبادات کر رہے ہیں, الحمدللہ 5 وقت نمازی ہیں اور تلاوت قرآن, ذکر و تسبیح میں مشغول ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بد نظری بھی کرتے ہیں. ہماری نگاہیں خطا کرتی ہے, جان بوجھ کر ہم غیروں کو دیکھتے ہیں, تو یہ ہم نے تیر چبھا لیا ہے. ہماری عبادت کا صلہ تو ملتا ہے لیکن بد نگاہی کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.